أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome again on 30 days 30 stories of the Quran انشاءاللہ. تو آج تیسرے پارے کے مناسبت سے ہم کچھ بہت ہی اہم سٹوری پہ جائیں گے. سلام علی ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی کچھ کہانی پڑھیں گے. میں فار دا انیشیٹر کچھ آیتیں تلاوت کر دوں گا، اس میں جو لوگ جب تک جوائن ہوں گے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی سٹوری کی طرف آگے بڑھیں گے. تو آج کی سٹوری ہے بہت انٹرسٹنگ، اور یہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ اس کی کتنی ہم تعریف کریں یا اس میں ہم کتنی بات کریں، یہ بہت مشکل ہے سیٹ اپ کر پانا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سٹوری ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم کا مقام امت مسلمہ میں بلند ترین مقاموں سے، یہاں تک کہ ہمارا جو آج امت کا نام ہے، یہ ہم امت مسلمہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہوا سماکم المسلمین، یہ بھی حضرت ابراہیم کا ہی دیا نام. تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہے، اب ان کی اسٹوری کوئی بیان کرنا، اور وہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر، یہ بہت مشکل ٹاسک ہے میرے لیے، اور کسی کے لیے بھی ہوگا. اس کے لیے کئی سیشنز درکار ہوں گے، اور کئی لمبے سیشنز درکار ہوں گے حضرت ابراہیم کو پوری طرح مکمل سمجھنے کے لیے. لیکن ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اسٹوری، تیسرے پارے کی نسبت سے، تیسرے پارے میں ان کا ایک مجادلہ ہے ان کا ایک بادشاہ کے ساتھ، اس کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کافی مجادلے قرآن میں نقل کیے ہیں. مجادلے یعنی ڈیبیٹس، کافی کنورزیشنز، کہ آپ نے کہاں پر اپنے والد صاحب سے ایک ڈیبیٹ کیا، آپ نے اپنے کیا نام ہے خاندان والے یا اپنے محلے والے، اپنے جو شہر والے، ان سے ڈیبیٹ کیا، بادشاہ سے ڈیبیٹ کیا. اس کے بعد جو لوگ کیا نام ہے پوجا کرتے تھے ستاروں کی، چاند کی، ان سے ڈیبیٹ کیا. قرآن میں سارے نقل ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ فار ریفرنس میں ایڈ کر دوں کہ حضرت ابراہیم کا کیا نام ہے ایک ڈیبیٹ سورۃ المریم میں آپ کو ملے گا، سورۃ الانبیاء میں ملے گا، سورۃ بقرہ میں ملے گا، سورۃ انعام میں ملے گا، اور جگہ جگہ سے. تو ہم آج کی جو کہانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈیبیٹس کے پس منظر میں ہی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو حضرت ابراہیم کا جو پہلا ڈیبیٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ. جب ان کو نبوت عطا کی گئی اور جب ان کو سمجھ عطا کی گئی، تو یہ ان کے والد صاحب کے ساتھ، مطلب گھر میں ان کا ڈیبیٹ ہو رہا ہے. اور یہ سورۃ المریم میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں ملے گا. اب میں بہت بیک گراؤنڈ نہیں جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی تھی کہ ان کے جو باپ تھے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آزر قرآن میں نام آیا ہے، اور بعض روایتوں میں طارق نام آیا. ہو سکتا ہے اس کا لقب طارق رہا ہو یا پورا نام ایسا رہا ہو. تو وہ ایک ہیڈ پریسٹ کی حیثیت رکھتے تھے. ان کا کیا معاملہ تھا کہ وہ اپنے، ایک منٹ جسٹ تھوڑا سا آوازوں کو میں نوٹ کر رہا ہوں. جی، تو ان کے والد صاحب کا جو معاملہ تھا کہ ہی واز چیف پریسٹ، اس طرح سے سمجھ لیں، اور وہ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں سب سے بلند بالا شخصیتوں میں سے تھا، کہ وہ بتوں کو بنانے والوں میں سے تھا، اور مندروں میں سب سے سینئر پریسٹ کے طور پہ ہوا کرتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مینوفیکچرر میں سے تھا، کہ جو بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور ان کو مندروں میں لگاتے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس نبوت آئی اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا، تو اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ان کے پورا ڈیبیٹ کو ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بڑے پیار سے کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کام کرنے والے. یعنی یہ ان کی ایک بہت پیاری ان کی تقریر کا انداز ہے، ان کے ڈیبیٹ کا انداز ہے کہ بھائی آپ ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کر رہے ہیں جو آپ کو سننے والے نہیں ہیں. مطلب لاجیکل ریزننگ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ لکڑی کے، پتھر کے جو آپ نے بنا رکھے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد کیا، تو یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں. یعنی آپ لوگ ابھی تک جس طرح چل رہے تھے، میرے پاس اللہ نے اسپیشل وحی کی ہے، اپنی نبوت کا انہوں نے بتایا، اعلان کیا، اور اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اور پھر کہا لا تعبد الشیطان یا ابت. اور دیکھیے اس میں بھی کمال ہے، جو یا ابتی کا جو ورڈ ہے نا، کہ اے میرے پیارے ابو جان، او مائی بیلوڈ فادر. تو مطلب وہ ایک طرح کا عربی زبان میں صیغہ جو استعمال ہوا ہے نا، کہ یا ابت لم تعبد الشیطان یا لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پرستش مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اور اس کے بعد عذاب سے ڈرایا کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. تو آپ کا جو ڈیبیٹ ہے ابراہیم سے، ابراہیم السلام کا آپ کے والد صاحب سے جو ڈیبیٹ ہے، وہ بہت اچھے انداز میں، کہ آپ نے پوری ایک مکمل اپنی بات رکھی، اور اپنے باپ کو سمجھانے کی برابر کوشش کی. قرآن نے اس کو پوری طرح، مطلب حضرت ابراہیم کا مکالمہ رکھا ہے اور ان کے والد کا جواب رکھا ہے، اور پوری ڈیٹیل میں نہیں گئے، دوسری کتابوں میں ان کے کچھ اذکار بھی ملتے ہیں. تو اور جواب میں ان کے والد نے کیا کہا کہ بھائی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے مجھے دور کر رہے ہو، جو میرے باپ دادا کے زمانے سے، ہمارے سینکڑوں سال سے چلے آ رہے ہیں، کیا تم مجھے ان سے دور کرنا چاہ رہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں جو
میرے والدین نے، میرے باپ دادا نے، میرے خاندان نے، اس محلے نے اتنے زمانے سے کی ہوئی ہے، تو تم نکل جاؤ یہاں سے، اگر تم باز نہ آئے تو لارجمن کا، میں تمہیں سنسار کرا دوں، پتھروں سے نہ مروا دوں۔ اتنی بڑی دھمکی دی صرف اس بات پر کہ بھائی ایک توحید کی طرف آ جاؤ، یہ کیا بے عقلی کا کام کر رہے ہو، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو، اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ اور یہ ڈیبیٹ ان کی یہاں کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے۔ اب حضرت ابراہیم کا آپ قصہ دیکھیں کہ باپ نے پھٹکار دیا، تو اب حضرت ابراہیم کیا کریں؟ کیا انہوں نے سمجھانے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت چالاکی اختیار کی، اور ایک بار وہی کوئی واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ محلے میں کچھ چل رہا تھا، سورۃ الصافات میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے، میں ریفرنسز کم دوں گا آپ کو، اسٹوری کی طرف زیادہ لے کے آؤں گا کہ محلے میں ان کے وہ شہر میں علاقے میں کچھ فیسٹیول کا سیزن تھا، کچھ ماحول تھا، یہ لوگ جس میں سب گھومنے پھرنے جایا کرتے، تو انہوں نے کہا ابراہیم سے، ابراہیم تم بھی چلو۔ اس کا ذکر سورہ انبیاء میں بڑی ڈیٹیل میں ملے گا کہ وہاں پر بھی کوشچن اٹھاتے تھے، مشہور تھے یہ محلے میں کہ ارے یہ تو بتوں سے آدمی لوگوں کو متنفر کرتا ہے، یہ تو آؤٹ آف دی باکس سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ان کو نہیں مانو، یہ کیا دے دیں گے، یہ کیا کر لیں گے، اور یہ کیا چیز کر سکتے ہیں، اس طرح سے بار بار وہ کیا نام ہے، مطلب نوٹوریس فیمس ہو گئے تھے، تو ان سے بھائی لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا پبلکلی، اپنے گھر میں اپنے والد کو دعوت دی اور سب کچھ دیا، لیکن پبلکلی بھی اعلان نہیں کیا تھا۔ تو اس کا بھی اعلان کرنے کا طریقہ انہوں نے بس یہ کہ لوگوں کو متنفر کر رہے تھے بت پرستی سے، اور لوگوں کو خطرناک جو شرک کے عمل ہے اس سے بچانے کے لیے جسٹ تھاٹ پرک کر رہے تھے، اور اپنی بات کو ایک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈائریکٹلی اعلان نہیں تھا۔ تو اس کو اس طرح سے کس طرح سے انہوں نے کیا کہ بھائی سب لوگ نے کہا بھائی چلو ابراہیم آج تم بھی چلو یار، آج بڑا ہم لوگ کا بڑا سیلیبریشن ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور مزے کریں گے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں سب کچھ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، فقال انی سقیم، میں تو تھوڑا بیزار ہوں، میں بوجھل ہوں، میں تھوڑا سا بیمار ٹائپ ہوں۔ دوسری لکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب آپ علیہ السلام نے اسے توریہ کیا، جبکہ یہ توریہ نہیں حقیقت میں، انہوں نے جو بیزارگی، آج میں تھوڑا سا زخیم ہوں، میں تھوڑا تھکا ہوں، میں سقیم ہوں، بھاری ہوں، تو یہ ایک جنرل چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک بھائی جنرل میں آج ٹائرڈ ہوں، میں تعبان ہوں، آج تھوڑا سا بیمار سا محسوس کر رہا ہوں، تھکن ہوں، میں نہیں جاؤں گا آج، جسٹ اس طرح سے آپ نے ایک بہانہ کیا بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا منظر کشی کی۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ کی طبیعت میں بہت مطلب ایک چالاکی جو تھی کہ دعوت دینے کا طریقہ کس طرح سے انیشیٹ کرنا ہے۔ سب لوگ جب چلے گئے تو آپ نے اٹھائی اپنی ایک کلہاڑی، اپنا ایک اوزار اٹھایا، اور آپ چلے گئے اس ٹیمپل میں، سب سے بڑے مندر میں، جو جس کے ہیڈ پریسٹ ان کے والد تھے، اور جس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے، اور کوئی تو تھا نہیں وہاں پہ، سب لوگ سیلیبریشن میں گئے ہوئے ہیں، سب لوگ موج مستی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا اٹھایا اوزار اور ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، ریزا ریزا تاڑ تاڑ تاڑ، ایک ایک کر کے یہ گرا وہ گرا، اچھا یہ فلاں یہ بھی ہے، یہ پانی کا ہے، یہ آگ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، یہ حسن دیتا ہے، سب ایک ایک کر کے توڑتے چلے گئے، سب توڑ ڈالا۔ قرآن میں فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، آیا کہ ضربم بالیمین، کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مضبوط ضرب کیا، جو پوری سورۃ الصافات کی میں نے کمنٹری تھوڑی سی آیتیں پڑھ دی، تو وہ پوری وہی ہے کہ وہ بیزارگی ظاہر کی اور گئے، اور اس کے بعد کیا کیا، پورا ان کو توڑ ڈالا۔ لیکن اب طبیعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لطافت بھی تھی، ایک مزاج بھی بہت یونیک قسم کا تھا کہ انہوں نے سارا توڑ ڈالا لیکن ایک چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، اس میں جو سب سے بڑا بت تھا، یا اس کو جس کو وہ سب سے بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو کیا کیا، اس کو انہوں نے خاموش کر دیا، مطلب اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور بس وہ خاموش، بیچارہ چھپا ہوا تو ایسے ہی خاموش تھا، کھڑا ہے، اور اپنا جو اوزار تھا وہ اس کے کندھے میں گلے میں ڈال دیا کہ بھائی لو اس کے اس میں ڈال دیا، اور خاموشی سے چلے آئے واپس۔ مطلب ان کی ایک ظرافت دیکھیے، اور ایک نوجوان کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک یونیک وے ہوتا ہے دعوت دینے کا، اس نے کہا اس کو بھی توڑ دیں تو آئے بھائی طوفان آ جائے گا، کیا آ جائے گا، پیچھے کوئی بھی حکمت ہو سکتی کہ لوگ بہانے بنا لیں، تو ایک کو چھوڑ دیا، سب کو توڑ دیا، اور اس جو اس کو چھوڑا تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑی اپنا اوزار ڈال دیا، اور ڈال کر واپس چلے۔ اب اگلے دن جب دن طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، اور لوگوں نے جب دیکھا اس چیز کو کہ بھائی یہ کیا ہوا، سارے بت توڑے ٹوٹے پڑے ہیں، کچھ بھی، تو ان میں کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی بندہ ہے، سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم تھا، وہ بڑی بیزارگی دکھایا کرتا تھا، لوگوں کو متنفر کرتا تھا، گمراہ کرتا تھا، بھٹکاتا تھا کہ بھائی ان کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا غلط چیزیں پالی ہوئی ہیں تم نے باپ دادا کے زمانے کی، یہ کیا بےہودہ اور خفات چیزیں تم لوگوں نے کر رکھی ہیں، ان سب کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں کو شک ہوا ابراہیم کو، تو کسی نے کہا بلا بھیجو، انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، کہ بھائی کیا تم نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے جتنے الہہ ہیں، جتنے ہمارے معبودان باطلہ ہیں، جتنے ہمارے جھوٹے خدا ہیں، مطلب جھوٹے ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ ان کو سچے خدا سمجھتے تھے، یہ جو ہمارے اتنے پیارے پیارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو بنائے ہوئے ہیں، خوبصورت خوبصورت تراشے ہوئے بت اور مورتیاں جتنی تھیں، یہ تم نے توڑی ہیں ان کو؟ ابراہیم صاحب نے بڑا ظریفانہ جواب دیا، مجھے کیا پتا بھائی، دیکھو آلہ قتل بھی وہاں موجود ہے، دا ویپن آف مرڈرز ویپن یا کچھ بھی،
تمہارے سامنے جو آدمی جس کے ہاتھ میں وہ بھی موجود ہے، جو بت جس کے ہاتھ میں، اب تم میرے پہ کیا شک کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے بے ساختہ کا بھلا یہ بھی کہیں بولتے ہیں، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے صراحتن سے کہ یہ بھی کہیں بولتے ہیں، یہ بتا پائیں گے کس نے کیا ہے؟ کہ اس سے پوچھو، اتنا بڑا والا موجود تھا، اس کے ہاتھ میں کلاڑی بھی، اس سے پوچھو اس نے کیوں مار دیا، یا اسی نے مارا ہے، کس نے مار دیا؟ تو بے ساختہ وہ بول پڑے کہ یار یہ بھی کہیں بولتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا یہی تو میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اپنے ہاتھ سے مکھی نہیں اڑا سکتے اگر ان کے ناک پہ بیٹھ جائے، ان کے سامنے کھانا رکھ دو، اگر کوئی آ کے اچک جائے، کوئی پرندہ کوئی جانور، تو یہ اس کو نہیں لے سکتے، تو یہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اب ہو نہیں نہیں بھائی، یہ تو بڑا غصہ ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، ان کو اب اس کو شہر بدر کیا جائے، اس کو نکالا جائے یہاں سے۔ اور اب ڈیبیٹ کا تیسرا پارٹ آتا ہے کہ یہ لوگ غصہ ہو گئے، انہوں نے بادشاہ سے کمپلین کر دیا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بیچارہ اپنی عبادت کرایا کرتا تھا، اور اپنے آپ کو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بلکہ اس کے مفسرین اس میں دو روایتیں آتی ہیں، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو تو مانتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ خدا بس ہے تو اوپر ہے، باقی یہاں میں خدا ہوں، میری سلطنت میں، میری رعایا میں خدا ہوں۔ اور دوسرا روایت آتی ہے کہ وہ یہ لوگ خدا کو نہ ماننے والے لوگوں میں سے تھے، ایتھیسٹ تھے، انکار کرتے تھے کہ وہ بس جو کچھ بھی ہے ہماری سامنے جو ہے، جو دکھ رہا ہے وہی ہے، وی ڈونٹ بلیو ان اینی انسین کریشن اور ان اینی انسین کریٹر اور اینی تھنگ لائک دیٹ۔ تو غیب کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزوں کو نہیں، ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ تھے۔ تو خیر دونوں باتوں میں وہ آتا ہے، اور آتا ہے کہ یہ جو کنگ تھا ان کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس علاقے کا اور عراق کا جو پیریڈ ہے، جو جگہ ہے، اس کا نام تھا نمرود، بہت فیمس ہے، آپ لوگ سب لوگ اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ تو نمرود کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ کنگ تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاریخ میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوٹ کیا انہوں نے ایک دوسرے مورخین کو، دنیا میں 4 کنگ سب سے بڑے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حکومتیں دی۔ یہاں بھی ہم نے تیسرے پارے جو آیا تھا نا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس میں ہے نا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، تو اللہ نے 4 لوگوں کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں دی، جن میں کہا جاتا ہے کہ 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ جو 2 غیر مسلم تھے ان میں ایک یہ نمرود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، پوری دنیا میں جتنی اس وقت کی ایگزسٹنٹ دنیا تھی ان کا بہت بڑا راجا تھا یہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ دوسرا بخت نصر تھا، اور 2 مسلم لیڈرز تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومتیں دی تھی، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ جن کی حکومت بہت بڑی تھی، اور دوسرا حضرت ذوالقرنین کا آتا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی۔ تو خیر اس کا مختصر یہ کہ نمرود کے پاس ان کو لے جایا گیا، اور نمرود کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ یہ دیکھو ہمارے معبودان باطلا اور ہمارے جو بت ہیں، ہمارے پرستش کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ یہ ایسا کرتا ہے، توڑتا ہے، اس کو آگ میں ڈالنا چاہیے، اس کو مطلب آگ میں ڈالنے کا مشورہ تو خیر نمرود نے خود دیا ہے بعد میں، لیکن پہلے نمرود نے ڈیبیٹ کیا ہے۔ اب نمرود نے کیا ڈیبیٹ کیا؟ نمرود نے کہا کہ بھائی کون ہے تمہارا رب، کس کی تم اتنی ساری بات کر رہے ہو، کس کے بل پہ اتنا اکڑ رہے ہو، یہ کون تمہاری بیکنگ کر رہا ہے، تمہارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کہ جو تم اتنا زیادہ آکڑ دکھا رہے ہو کہ ہمارے معبودان باطلا کہ تم آ کے حملہ کر دے رہے ہو، ان کو توڑ دے رہے ہو، اور پورے سماج میں انتشار پھیلا کر رہے ہو، اور فساد پھیلا کر رہے ہو، اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، کس کے بل پہ اتنا کر رہے ہو؟ ذرا اپنے خدا کا انٹروڈکشن تو دو، جو کون ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے پیار سے، اپنے نارمل کہ بھائی میرا اللہ وہ ہے جس نے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، کہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ مراد یہ کہ بھائی جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، ہر چیز کو، اور جو جب موت کا وقت آتا ہے تو موت دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر نمرود کا جو قابلیت دیکھیے کہ نمرود بیچارہ، اس کو جو کٹ حجتی جب انسان کو کرنی ہوتی ہے نا، جب انسان کو زبردستی کا ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو لاجک سمجھ میں نہیں آتی، تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے صاحب نے پوچھا بھائی کس طرح سے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ لاؤ دو۔ اس نے کہا 2 قیدی بلائے، ایک قیدی جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، ہاں، اور ایک قیدی جس کو سزا ایسی کوئی نہیں ہوئی تھی، اس کا چھوٹا جرم تھا۔ اس نے کہا دیکھو اس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے فیصلہ کر دیا، آج سے آزاد، اس کو آزاد کر دیا، اس کو بھیج دیا، دیکھو اس کی زندگی دے دی میں نے، اس کے اوپر موت آنے والی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور دوسرا بیچارہ جو معصوم تھا، جس کے اوپر موت کی سزا نہیں تھی، اس کو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، اور اس کو اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ تو اب اتنا بودا اور اتنی بےہودہ دلیل اس نے دی کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، there's no logic into it کہ what ابراہیم اسلام is trying to give in his یعنی in his part from the debate، سامنے والا بالکل اس سے بالکل ناملد ایک دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، کچھ مطلب کٹ حجتی کر رہا ہے، بس جسٹ ڈیبیٹنگ فار دا سیک آف ڈیبیٹنگ۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم چلو بہت بےہودہ دلیل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسے بتا رہی ہو کہ مطلب تم کر کے دکھانے کے اوپر ہو، تو چلو پھر میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور میں غروب کرتا ہے، تو تم اگر زیادہ بڑے قابل ہو اور زیادہ بڑے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اور بہت زیادہ اسمارٹ بن رہے ہو، تو ایسا کرو ایک دن سورج کو الٹا نکال لو، ایک دن سورج مغرب سے نکال لو، کیا چلا جائے گا؟ تم تو بڑے خدا ہو، تم تو بڑے طاقتور ہو۔ اور اس بات کے اوپر وہ بیچارہ اس کی سٹپٹی تاری ہوگی، بھائی اب کیا جواب دے گا؟ اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ بھائی اب ٹھیک ہے، انسان کتنی بھی ترقی کر لے، سائنس کتنا ایڈوانس ہو جائے، آپ کتنے بڑے طاقتور ہو جائیں، اتنی طاقت تو آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ سورج کو الٹے ڈائریکشن میں نکال لیں، اتنا مضبوط تو ابھی ہماری ٹیکنالوجی نہیں ہوئی، اتنا ابھی نیوکلیر پاور نہیں اسٹرانگ ہوا ہے کہ ہم ارتھ کا روٹیشن ریورس ڈائریکشن کر دیں اپنے آپ سے۔
تو وہ بیچارہ ششدر رہ گیا، قرآن کوٹ کیا کہ بھائی اس کا منہ اتر گیا، اس کو شکست ہوئی، اس منکر خدا کو اس کو ڈیبیٹ میں ہار گیا. تو اب جب ہوتا نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو کیا کرے گا بھائی؟ اب ڈیبیٹ ہار گیا تو اس نے بھی لوگوں نے بھی چڑھایا کہ ہاں ابراہیم ایسا ہے، ابراہیم ویسا ہے. کیا کیا بھائی، چلو اس کو ہٹاؤ، اس کے اوپر سزا طاری کرو، لاؤ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے. اب آگ دہکائی گئی، واقعہ آتا ہے کہ آگ بہت بڑی آگ دہکائی گئی، اور اس کو اتنی دیر، کئی ہفتوں تک، کسی روایت میں ہے کہ ہفتوں تک جلائی گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ مہینوں تک جلائی گئی. اتنی بڑی آگ دہکائی گئی کہ اگر پرندہ اس کے آس پاس سے گزر جاتا تو اتنی زیادہ ہیٹ تھی کہ وہ اس میں جل کے بھن جاتا اور گر جاتا، اس کے اوپر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. اتنی بڑی آگ دہکا دی گئی. اب اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جانا ہے. اب حضرت ابراہیم کا بالکل حضرت ابراہیم اپنے اس بالکل قائم ہے کہ بھائی میں اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹنے والا، میرا بالکل معاملہ کلیئر ہے، میرا سٹینس کلیئر ہے، یہ تمہارے معبودان نے باطل ہے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، یہ آگ بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. حضرت ابراہیم تو اسی سٹینس کے مالک تھے. تو اب ان کو آگ میں ڈالنا ہے. اب اس میں قصہ مختصر یہ کہ مطلب اب اس کو کیسے ڈالیں، اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے، کوئی قریب جا رہے ہیں تو بھسم ہو جائیں گے. آگ اس کی شدت اتنی ہے کہ اس کے آس پاس جائیں تو ڈھکیلے کون، دھکا کون مارے؟ حضرت ابراہیم خود چل کے تو جانے والے نہیں، میں کیوں جاؤں بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا اس کو طے کرتے ہیں سزا دینے کا یونیک طریقہ. تو ہم کیٹاپل ٹائپ کی چیز ایجاد کریں گے، گلیل ٹائپ، جس میں انسان کو بیٹھا کے جھولے پہ کھینچیں گے اور جا کے باہر دور جا کے گرے گا. سم سارٹ آف ریفلیکس کرنے کا، ہم گلیل میں جس طرح پتھر کے پیچھے کھینچ کے مارتے ہیں نا، اس طرح کا انہوں نے انسان کے لیے بنایا ایک کیٹاپلٹ. اس میں بیٹھا کے ابراہیم کو پیچھے کھینچ کے چھوڑ دیں گے، اور یہ لچکدار اسے جا کے اسپرنگ ایکشن سے جو بھی جا کے اس میں گر جائے گا، آگ میں تباہ ہو جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا کہانی. ہم لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں گے. تو انہوں نے پورا اپنا انتظام کیا اور سب کچھ کیا. حضرت ابراہیم سے کہا بھائی تمہاری کوئی وہ ہے کچھ بھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام بالکل بے باک اور نڈر کہا کہ بھائی تمہارا کچھ نہیں رکھا ہے ان معبودان باطلا میں، اور یہ ساری چیزوں میں ایک دم آخر تک. اور پھر جب ان کو کٹرپلٹ میں ڈال کے اوپر جب ایک دم اچھال دیا گیا، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم کے پائے تخت میں اور ان کے پیروں میں کوئی وائبریشن نہیں ہے، کوئی متزلزل نہیں ہے، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے، وہ بالکل مطمئن ہے. یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل آیا اور پوچھے کہ کیا ابراہیم آپ کی کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے بولا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ اگر کچھ چاہے تو اللہ کی، جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی وہ اللہ کی مدد. تو اللہ رب العزت نے قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، میں نے ذرا بس حضرت ابراہیم کا جو سٹیٹس ہے کہ اللہ نے کوئی فرشتے نہیں اتارے کر. اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے فرشتے بھی اتارتے ہیں. کئی بار اللہ نے فرشتے اتارے ہیں، کئی بار اللہ نے دوسری مخلوقات سے کام لیا ہے، کئی بار اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، کہ اللہ کی فوج کون کون ہے، اللہ کی فوج میں کیا کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. nobody else can match that. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی فوج کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. مطلب ٹھنڈی ان دا سینس سلامتی کا ورڈ ایڈ کرنا ضروری ہے نا، ٹھنڈی ہو، اللہ نے حکم دیا ٹھنڈی ہو. اللہ کا حکم کی ٹھنڈک کتنی ٹھنڈک ہے بھائی. آگ پر -50 چلی گئی، -100 چلی گئی، کتنے ڈگری پہ چلی گئی کہ آدمی بیچارہ وہ فریزنگ ٹھنڈک سے مر جائے، ٹھنڈک سے عذاب میں مبتلا ہو جائے. تو اس کو سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم آرام سے آگ میں اترے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور آرام سے خیر خیریت سے باہر نکل آئے، چلتے ہوئے مسکراتے ہوئے. ان لوگوں کے اوپر پورا ان کے جتنے پلان تھے اور ان کی جتنی کوششیں تھی سب کو برباد کر دیا. تو یہ ڈیبیٹ 3 کا جو نتیجہ تھا یہ اس پر آ کے نکلتا ہے کہ اور پھر ان کو وہاں سے اس شہر سے نکال دیا گیا. اور ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے اور جو وہ بھی کہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ہوئی جب وہ نکلنے لگے اور شہر چھوڑ کے جانے لگے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ بھائی آپ تو مان لیں، آپ تو سمجھ لیں. لیکن جو دوسرے مفسرین ہیں، جو دوسرے مورخین کا اوپینین ہے کہ وہ اسٹارٹنگ کی ڈیبیٹ ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی. وہ زیادہ میک سینس ہے کہ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دعوت کا آغاز ہمیشہ گھر سے کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ تیسری ڈیبیٹ آپ کی جو نمرود کے ساتھ ہوئی. اور چوتھی ڈیبیٹ آتی ہے کہ جب آپ اس شہر سے نکال دیے گئے، اس گھر سے نکال دیے گئے، اپنے والد چھوڑ کے، اور اپنے کیا نام ہے وائف اینڈ جسٹ ون آف ہز نیفیوز، آپ کے ایک بھتیجے حضرت لوط، جن کے بارے میں قرآن فآمن له لوط کی، لوط علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، جن کو بعد میں نبی بنایا گیا، ان کو لے کے آپ نکل لیے. اور کہا جاتا ہے کہ اس علاقے سے باہر نکلنے پر حران کا علاقہ تھا، آپ اس علاقے میں پہنچے اور وہاں پر آپ کا ایک اور سامنا ہوا عجیب. اس پر بھی مختلف اوپینینز آتے ہیں کہ یہ کب ہوا، لیکن جو زیادہ غالب گمان ہے اور جو زیادہ مجھے ڈیبیٹ کا جو کرونالوجی مجھے جو لگتی ہے کہ وہ اس تینوں واقعے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے حران میں، وہ کیا کرتے تھے، وہ سورج چاند ستارے ان سب کی پوجا کیا کرتے. تو حضرت ابراہیم بڑے سرپرائز ہوئے کہ بھائی یہاں بتوں سے آگے، پھر اب چلو یہاں کی پوجا ہو رہی ہے. تھوڑا چلو بتوں سے تو اوپر آئے، لیکن اوپر آئے تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یا بتوں سے اٹھے تو جا کے چاند ستاروں میں اٹک گئے. تو اب ان کے وہاں پہ اٹکنے کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کی. اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بہت اچھے سے کیپچرائز کیا کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سب کچھ چل رہا ہے. تو انہوں نے ایگزمپلری کہا کہ بھائی رات ہوئی، تارا ہوا، ارے یار تارا کتنا، پوری رات اندھیری، اس میں تارا کتنا چمچما رہا ہے، کتنا ٹمٹما رہا ہے. اس رات غالباً چاند نہیں رہا ہوگا، صرف تارے ہی دکھ رہے ہیں.
تو اندھیری رات رہی ہوگی کوئی، تو کہا یہ بڑا اچھا ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے. کیا مطلب ان دا سینس کہ ایکسپلین کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں شرک کر رہا ہوں. انبیاء سارے کوئی شرک نہیں کرتے، کوئی انبیاء اس طرح کے کوئی وہ نہیں کرتے ہیں. تو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ تو برابر ہے اور پورے مسلمان اس پر اجماع ہے. تو مطلب ایگزامپل کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو بڑا زبردست لگ رہا ہے، رات پوری اندھیری ہو گئی ہے سب کچھ، لیکن یہ چمک رہا ہے. اب کیا ہوا کہ بھائی تارا کچھ دیر بعد غائب ہو گیا، ڈوب گیا. اس کے بعد دیکھیں گے پھر چاند آیا، تو چاند تو اور بڑا، اس کی روشنی اور اچھا. بھائی چاند ہے، چاندنی ہے، اور چاند کی خوبصورتی بھی، بھائی روشنی بھی، سب کچھ ہے. تو کہا اچھا یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کیا اس کی عبادت کر لینی چاہیے؟ تو لوگوں کی طرف اس طرح سے انہوں نے پھر لوگوں کو اس طرف متوجہ کرایا اور سب کچھ کرایا. لیکن صبح اٹھتے اٹھتے چاند کی روشنی بھی غائب ہو گئی، اب سورج نکل آیا. تو پھر کہا کہ بھائی یہ چاند تو غائب ہو گیا، سورج آ کے یہ بڑا ہے، دیکھو پوری رات کو اس نے دن اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل دیا، اور پورا ہر طرف کام کاج چالو ہو گیا، گرمی بھی دے رہا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، سب کچھ. ارے ہاں یہ ہو سکتا ہے جس کی پوجا کی جائے، یہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر وہ کیا جائے. لیکن بھائی دن کتنی دیر کا رہتا ہے؟ 12 14 گھنٹے کو. بھائی سورج بھی غروب ہو گیا. تو کہا بھائی یا قوم انی بری مما تعبدون، بھائی تم جو ساری چیزوں کو پوج رہے ہو میں ان سے بہت دور ہوں. بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، کہ بھائی میں تو اس طرف اب رخ کر رہا ہوں اپنا، جو اللہ رب العزت ایک ہے، جو جس نے ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، جس نے اپنی خدائی میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی حکومت میں، اپنے اقتدار میں، اپنے خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا ہو. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو کنورزیشن ہے، جو ان کا مکالمہ ہے، جو ان لوگوں اس قوم کے ساتھ، وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے دماغ اور ذکاوت کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ اس گفتگو کو پلٹا کہ بھائی ایک دن میں نہیں کہ بھائی تم اس طرح سے بیوقوفی کر رہے ہو، کیا ہے. بڑے خوش اسلوبی ان کو لاجیکل ریزننگ کے بل پہ شکست دی اور اللہ کی وجود کی طرف قریب لائے، اور اس کی طرف احساس دلائے کہ بھائی دیکھو یہ اس طرف سے آ رہا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، لیکن مطلب یہ 4 کنورزیشنز میں نے بہت پک اینڈ چوز کی تھیں کہ آپ کے اس آج کی اسٹوری میں ہم اس کو رکھیں گے. اس کے بعد جو تیسرے پارے کی نسبت سے آئی ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا کیا نام ہے مکالمہ ہے یا ایک ایپیسوڈ ہے. تو اس کو بھی میں ضمن تذکرہ کر رہا ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری تو ایسی ہے کہ اگر ہم ان کے واقعات پہ جائیں ابھی تو یہ انیشیل دور آف ابراہیم ہے، ابھی ان کی شادی، ان کے بچے، ابھی تو حج کا پورا فرض ہونا، حضرت اسماعیل کے واقعات، حضرت سارہ کے واقعات، وہ سارے ہم کسی اور ایپیسوڈ میں کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ کور کریں گے. لیکن آج کے لیے بس ہم یہ اسٹوری آف جو 4 برڈز ہے، جو ہم نے شروع میں آیت بھی تلاوت کی تھی، جو تیسرے پارے میں ہی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے ایک بار مطلب شک نہیں کیا، پورا یقین تھا. حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو زندوں کو مردہ کیسے، مطلب مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اب یہ اس لیے نہیں کیا، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یقین نہیں تھا. تو اللہ نے بھی پوچھا کہ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو نے کہا بالکل بلا ایمان. آپ نے کہا اللہ آپ نے مجھے سمجھایا، مجھے بالکل ایمان ہے، میں بالکل مانتا ہوں. بس میرے اندر ایک کیوریوسٹی آ رہی ہے کہ بھائی یہ ہو کس طرح سے ہوتا ہوگا، یا اس کے پیچھے کیا طریقہ کیا ہوتا ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا نا حضرت ابراہیم نے جب بھی ڈیبیٹس کی ہمیشہ کیا لاجیکل طریقے سے لوگوں کو شکست دی. تو ابراہیم واز اے مین آف ریزن اینڈ لاجک. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ ہم نے ابراہیم کو بہت انٹلیکچوئل بنایا تھا، بہت انٹلیکٹ بنایا تھا، بہت ذہین بنایا تھا، بہت رشید بنایا تھا، بہت ریشنل بنایا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں مانتا تو ہوں، مجھے بالکل یقین ہے، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی پاسبلٹی کس طرح سے ہوگی، یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے. تو اس پر اللہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم 4 پرندے پال لو. اور روایت میں آتا ہے کہ کون سے پرندے تھے، کسی نے کہا ایک مور تھا، ایک مرغی تھی، اور ایک کوا تھا، ایک ہنس تھا، کسی نے کہا ایک سارس تھا، اور کیا نام ایک چیل تھی. تو 4 ڈفرینٹ پرندوں کے نام آتے ہیں. کوئی مور ہے اس میں، کوئی کوا ہے. تو کہا ان سب کو اپنے سے مانوس کر لو، خوب اپنے ساتھ ان کو اچھے طرح سے رکھو، اور اچھی طرح سے ان کو کھلاؤ پلاؤ دانا، کہ وہ تم کو کہیں بھی دیکھیں تو چلے جائیں. تو حضرت ابراہیم نے ویسا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب ایک کام کرو کہ ان کو ذبح کر دو، اور ان کے سب پر اور نوچ لو، اور ان کے پورے گوشت وشت الگ کر دو، اور ہڈیاں تک الگ کر دو، اور سب کو مکس کر دو، چاروں کا ایک ساتھ. اور چاروں کا پھر ایک ایک سیٹ بناؤ مکسچر کا، اس مکسچر کا، اور ان کو 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، دور دور، اور پھر ان کو پکارو، اور تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس وہ چلے آتے. اب اللہ رب العزت نے اس میں حضرت ابراہیم کو بڑی نشانی دکھائی کہ حضرت ابراہیم نے بالکل ایسے ہی کیا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے لوتھڑے مکس ہوتے چلے گئے. مفسرین نے اس کا ڈیٹیل بہت اچھے لیول پہ بیان کی کہ پورا ان کے ایک ایک جگہ سے اڑ کے آتے رہے، اور سر اس میں بعض نے کہا کہ سر اپنے پاس رکھنا، سر پرندوں کا کوئی اپنے پاس نہیں. تو سب پرندے بنا سر کے آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ جب ان کا صحیح سر دیں گے تو وہ ان پر جڑ جائے گا، اگر غلط دیں گے تو نہیں جڑے گا. یہاں تک کا واقعہ آتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ اللہ نے ان کو باقاعدہ مشاہدہ کروایا کہ کس طرح سے مردوں کو اللہ زندہ کر سکتا ہے. اور جو دوسری آیت میں پڑھی تھی وہ جو دوسرے نبی کا واقعہ ہے.
تو اس کی طرف میں نے اشارہ نہیں کیا، بس لغت میں آ گیا تو بیچ میں آیا کر دیا میں نے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کچھ اس طرح کے انعام کرتا ہے، ان کو کہتے ہیں حق الیقین اور عین الیقین، جو ہم سورۃ التکاثر میں پڑھتے ہیں نا، کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ آپ کو پورا علم ہے، یقین ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ سے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین کہ آپ نے اپنی آنکھ کے سامنے کچھ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، وہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ آفس میں ہیں، گھر پہ کچھ ہے، تو آپ کو علم الیقین ہے کہ بھائی میرے گھر پہ یہ ہے، یہ کمرہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، یا میں فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، تو یہ ہوتا ہے علم الیقین۔ اور ایک ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ جا کے دیکھ لیں کسی چیز کو، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین کہ یہ دیکھی ہوئی چیز ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ حق الیقین، اب آپ نے اسے ایکسپیرینس کر لیا اور آپ نے اس کو اپنے سامنے سے دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام حضرت ابراہیم کو دیا کہ آپ کو حق الیقین کرایا گیا، آپ کو پرندوں کا سامنے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اب میں اس میں صرف ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنی قوتوں اور قدرتوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں اپنے ریشنل بندوں کو، اپنے رشید بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو، جس طرح سے آپ نے مختلف انبیاء کو کرا اور ابراہیم علیہ السلام کو اسپیسیفکلی، تو وہاں پہ ایک چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنی کریشن کا تابع نہیں ہے، کریشن اللہ کی تابع، اور سائنسز، علوم، جتنے دنیا کے فزیکل لاز آف نیچر ہیں، یہ سارے اللہ کے تابع ہوتے ہیں، اللہ ان کے تابع نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہے جسے موڑ دے، اللہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے، اللہ چاہے تو پرندوں کو مکس کر کے دوبارہ زندہ کر دے، اللہ چاہے تو کس طریقے سے کیا کر دے، اللہ اپنی قدرت کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ اور وہی ابراہیم جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی، پھر اسی کا ڈیزرو تھا کہ وہ جب خواب میں دکھا دیا جائے کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا ذبح کرنے پہ آ جائے، بھائی اللہ کا حکم ہے۔ وہی ابراہیم جب آگ میں ڈالا جائے تو اس کو کوئی فرق پرواہ نہیں پڑی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس لیول کا یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کیا ہوا، اللہ نے اس کے دل میں اتنی ڈالی ہوئی۔ اور پھر انہی ابراہیم کے سرٹیفکیشن پہ میں تھوڑی سی اینڈ میں کنکلوژن میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو علیہ السلام کو جو جو سرٹیفکیشن دی ہے نا، وہ آپ یقین جانیے قرآن میں اتنی زبردست ہے، اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں نا۔ پہلے بار میں وہ عزب طلع ابراہیم رب ہو کلمات، میں نے ابراہیم کو جب جب تیرے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، جب جب ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، ابراہیم تب تب فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہوا، ابراہیم تب تب بہترین آزمائش میں پورا اترا۔ پھر اللہ نے کہا سورۃ الصافات میں کہ سلام علی ابراہیم، اللہ نے سلام پیش کیا کہ بھائی ابراہیم پہ سلامتی ہو، اور آگے کیا کہا، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے تھا۔ اتنا بڑا سرٹیفکیشن، یعنی اس سرٹیفکیشن کی طرف میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں کہ کیا سرٹیفکیشن ہو سکتی ہے، کہ ہم اللہ سے کیا حاصل کر لیں، کون سی سند ہے، تو سب سے بڑی سند یہی کہ عبادنا المؤمنین میں شامل ہو جائے انسان، کہ انسان نیک بندوں میں شامل ہو جائے، نیک اللہ کے بندوں میں، نیک اللہ کی پرستش کرنے والوں میں، اللہ کے جو نیک بندوں کا گروہ ہونا ہے اس میں شامل ہونا سب سے بڑی سرٹیفکیشن ہے، اور یہ سرٹیفکیشن اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی۔ اور حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ہم سما دیکھیں گے، اپنے بیٹی کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، بیوی کی قربانی دی، بیوی بچے سب کو صحرا میں چھوڑ دیا، کیا نہیں کیا حضرت ابراہیم؟ everything which was there to be tested, Allah subhanahu wa ta'ala tested Ibrahim with one and everything, and he always passed with flying colors. And وہ اسٹوری بہت لمبی ہو جائیں گی اگر میں ساری چیزوں کو لے کے چلنا چاہوں گا، لیکن یہ ساری چیزوں کا اشارہ میں نے آپ کو اس لیے کیا کہ آپ اس کو آگے مطالعہ کریں یا کبھی اپنے طور پہ پڑھیں، اور کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم بھی انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈز میں ان سٹوریز پہ آئیں گے۔ آج ہم نے جن چیزوں پہ بات کی ہے نا، وہ بیسکلی حضرت ابراہیم کا ریشنلزم ہے، اور آپ کا طریقہ گفتگو ہے، اور آپ کا انداز ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح سے آپ ایک دم بہترین اور لاجیکل انداز میں اپنے سامنے والوں سے گفتگو کرتے تھے، اور اپنے سامنے والوں کو قائل کرتے تھے دین کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو یہ چیز ہے جس چیز کو حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت صراحت سے ذکر کیا اور بار بار ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور سرٹیفکیٹ بہت بڑا دیا ابراہیم کو، جو صرف دو نبیوں کو دیا اللہ قرآن میں، کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم کے لیے تمہارے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو دو پیغمبروں کو قرآن نے ڈائریکٹ اسوہ حسنہ بتایا کہ ہمیں ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو، ان کی کہانی کو، ان کی قصے کو، ان کی سیرت کو بار بار پڑھیں، اور قرآن کے مختلف ادوار میں نے 4 صورتوں کے ریفرنس دیے ہیں بیچ میں، ان چاروں صورتوں کی تفسیروں میں آپ پڑھیں گے، آپ کو چاروں جگہ پہ حضرت ابراہیم کی سٹوری بہت اچھے سے ملے گی، اور قصص النبیین وغیرہ مختلف کتابوں میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ ہے آج کی اسٹوری جو میں نے آپ سب کے سامنے پیش کی۔ اینڈ میں کنکلوژنز رکھ دیتا ہوں 3 پوائنٹ بہت چھوٹے سے، کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں ہدایت دیتا جو ظالم ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں آج کی اسٹوری کا جو مین، جہاں تیسرے پارے سے ہم نے جو ریفرنس لیا تھا اس اسٹوری کا، کہ ہم نے تیسرے پارے سے لنک کیا تھا تیسری اسٹوری کو اپنے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بادشاہ کا، ظالم بادشاہ کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ
وہ ظلم کرنے والا تھا اور اس کا کوئی کچھ کام نہیں آنے والا، اس کے دماغ میں بات نہیں جانے والی۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہوں اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر، اپنی عقل پر، اپنے دماغ پر، اپنا دماغ خود بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو خود محصور کر لیتے ہیں، اور جو دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے باغی ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مخالف۔ اس بات کا ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والوں میں سے تو نہیں ہیں، کیونکہ ظلم کرنے سے اللہ کی رحمتیں بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ کی ہدایت بھی دور ہوتی ہے، آپ کو نیک کاموں کی توفیق بھی کم ملتی ہے۔ کئی بار اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تہجد کو کیوں نہیں اٹھ پا رہے، غور کیجیے کہیں آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو کسی کے لیے تکلیف دہ باعث، کیونکہ ظلم کرنے والوں کے لیے رحمتیں کم ہو جاتی ہیں اور ہدایتیں بھی کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ظلم سے پناہ مانگیں اور دور ہٹیں۔ یہ پہلا لیسن ہے آج کی اسٹوری سے۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ سب سے بڑا، جس کے اوپر میں نے بات کر لی ہے، کہ سب سے بڑا سرٹیفکیشن کیا ہو سکتا ہے انسان کو اللہ کے پاس سے، کہ جنت کا پروانہ مل جائے، سب کچھ مل جائے، تو اس میں بھی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بھائی انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم مومن بندوں میں سے تھا، میرے مومنین بندوں میں سے شامل ہو گیا۔ انسان کی سب سے بڑی سرٹیفکیشن یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا صحیح بندہ بنے، عبادنا عبد بنے۔ یہ نہیں کہ میں اسپیشل بننے کی کوشش کروں گا کہ میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں توپ بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، نہیں نہیں، میں بندہ بنوں، ایک انسان دا پتر بن جاؤں، انسان دا بندہ جسے کہتے ہیں نا وہ لوگ محاورتی زبان میں، وہ پنجابی کے جو محاوروں میں چلتے ہیں آج کل، بھائی انسان دا پتر بن۔ تو بھائی انسان کا بندہ بنو، بندہ بنو، مالک بننے کی کوشش نہ کرو، آقا بننے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو بہت بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، نارمل ایک عبد، ایک اللہ کا غلام بننے کی کوشش کرو، اور مومن بننے کی کوشش کرو، ایماندار بننے کی کوشش کرو، ایمان والے بننے کی کوشش کرو، دل میں اللہ کا یقین لاؤ، دل سے، زبان سے، جسم سے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو ایک عبد مومن بننے کی کوشش کر کے دکھاؤ، ایک مومن مومنہ بننے کی صحیح کرو۔ یہ سب سے بڑا سرٹیفکیشن ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل سکتا ہے۔ اور تیسرا لیسن ہے جو بار بار جس کا ذکر آیا ہے میں نے آج کی اسٹوری سے کنکلوژن میں، کہ وہ ہے کہ آرٹ آف ڈیبیٹنگ یا آرٹ آف کنورزیشن، کہ کس طرح سے دعوت کرنی ہے، کس طرح سے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس اسکل کو لرن کرنا۔ جیسے ابراہیم ریشنلٹی کے انداز میں کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ آج انفارمیشن ایج کا دور ہے، سائنٹیفک ایج کا دور ہے، تو آج کے مسلمان نوجوان، ہر مسلمان نوجوان مرد عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے، ان دلائل کو سیکھے، سمجھے کہ کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح سے ریشنلٹی پہ اسلام ریشنلٹی کا بالکل محتاج نہیں ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے کس طرح سے ریشنل انداز میں ہمیں اپروچ کرنا ہے، کس طرح سے کنورزیشن کرنا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو اس بات کی طرف لے آنا ہے کہ بھائی آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کا رب ایک ہے، اور آپ کو صرف اسی کی عبادت کرنی اور اس کو صرف اس کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس اسکل سے بیاض کرنا، یہ ابراہیم حسین کی اسپیشل اسکل ہے۔ آپ دیکھیں ہر نبی کے دعوت دی، ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اسکل دی ہے، اور اس طرح سے ہر نبی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کو، ہنر تو سب کو سکھایا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس اسکل سیٹ کو اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ابھارا ہے، جگہ جگہ شو کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اسے سبق لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ بار بار ملے گی کہ دعوت دینے کے لیے گفتگو کرنے کا فن اور طریقے سے، کس طریقے سے یہ چیز کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جتنے لوگ اس بات کی کیپیبل ہے، اس کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس اسکل کو سیکھیں اور اس طور طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز ساتھی، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی۔ ہم لوگ کل سے پھر انشاءاللہ اسی ٹائمز پر ملنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہو کہ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پہلے، کیونکہ بیسڈ آن دی مصروفیات اینڈ مختلف میرے ساتھ بھی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کے زون میں بھی آئیں۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اسٹے ٹیونڈ رہیں اور دیکھتے رہیں پوسٹ وغیرہ کو، ٹائمنگز وغیرہ کو، اور انشاءاللہ جڑتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم پورے رمضان بھر اس سیریز کو کنٹینیو کریں اور ہر پارے سے ایک ایک اسٹوری کا ریفرنس لے کے ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینی کمنٹس، فیڈ بیکس، ایوری تھنگ کچھ بھی ویلکم ہے، آپ کہیں بھی کدھر سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔